اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ گئی ہے تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو بنائیں گے آپ تک بر وقت پہنچ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم حیا و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیات دیکھا ہے۔ دیکھے ہیں ہم احرام میں لپیٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی میخانے میں خدا دیکھا ہے۔ بادشاہت کا اعتبار کیا، احتیاطاً فقیر رہتا ہوں۔ علامہ اقبال۔ سامعین، آج میں آپ کو جو اس سے پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق، عمر بن خطاب، خلیفہ دوم اور اسلام کا ہیرو، اسلام کا مجاہد، اسلام کا بانی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں میں سے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور بے باغ لیڈر، بے تاج بادشاہ، خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ ایسی شخصیت تھے، وہ ایسی شخصیت کے مالک تھے، وہ سادگی پسند، وہ عاجزی پسند، وہ خوف خدا میں ایسے لبریز تھے۔ دنیا ان کی سادگی، ان کی شرافت اور ان کی ایمان اور ان کے خوف خدا میں لبریز دیکھ کر شستر رہتے تھے، اور ان کا اتنا بڑا ان کا خوف تھا، جانور بھی ان کے خوف سے کانپتے تھے۔ انسان تو انسان، جانور بھی ان کے خوف سے کانپتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میری دور حکومت میں بھیڑیا کا ایک بچہ بھی بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے عمر بن خطاب ہر لمحہ، ہر وقت امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے حکمران دیکھیے، لوٹ مار کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ دنیا چاہے مر جائے، چاہے تباہ ہو جائے، مظلوم پر ظلم کی انتہا ہو جائے، انسان بھوکے مر جائے، عوام بھوکی مر جائے، اور حکمرانوں کو، بادشاہوں کو، آج کل کے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیا یہ حکمران، ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے؟ کیا یہ حکمران آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں؟ کیا یہی حکمران مرنے کے بعد اللہ کے ہاں کھڑے ہونے پر یقین نہیں رکھتے ہیں؟ ضرور ان کو اللہ کے ہاں کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی حکمرانی کا جواب دینا پڑے گا، اپنی دولت کا لوٹ کھسوٹ کر کے جو مال کمایا ہے ان کا جواب دینا پڑے گا۔ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کو سناتا ہوں، قربان جاوا عمر بن خطاب کا۔ ان کی بادشاہت پر لاکھوں سلام، ان کی شرافت پر لاکھوں سلام، ان کے خوف خدا پر کروڑوں سلام۔ فرماتے ہیں، جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو کہیں گشت کر رہے تھے اور محلے میں چلتے 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 کہیں جا رہے تھے، ایک گرانے میں ایک غریب عورت بھوک کے تڑپ کے ان کے بچے اور عورت باولا کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب جب غور سے دیکھتے ہیں ان عورت کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے ہیں۔ ان کا عورت کے انداز دیکھیے، اپنے بچوں کو سلانے کے لیے، آرام دلانے کے لیے اس عورت نے دیگچے میں کچھ پانی کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے، ڈالا ہوا ہے، پتھر ڈالا ہوا ہے، نیچے آگ جلا رہی ہے۔ عورت اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے، میرے بچے تھوڑا صبر کرو، میں گوشت ڈالی ہوئی ہوں، جب گوشت پک جائے گا میں آپ کو کھلا دوں گی۔ بچے اسی تمنا میں واولا کر کے سو رہے ہیں۔ قربان جاوا وقت کا خلیفہ، آج کے جو خلیفے ہیں، آج کے جو حکمران ہیں، جن کو اپنے عوام کی خبر نہیں لیتے ہیں، لیکن قربان جاوا اس وقت کے بادشاہ کو رات کو ساری دنیا سوئی رہتی ہے،
لیکن وقت کا بادشاہ خوف خدا میں لرزتے ہوئے اپنی عوام کی خیر خواہی کے لیے نکلتے ہیں۔ دروازے کے باہر عمر بن خطاب یہ سن رہا ہے، اس عورت کی چیخ پکار سن رہا ہے، بھوک میں بلبلاتی عورت کو سن رہا ہے۔ جب یہ سارا ماجرا عمر بن خطاب کے کانوں میں پڑ گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عورت نے کہا کون؟ نے کہا میں عمر بن خطاب ہوں، میں عمر بن خطاب ہوں، دروازہ کھولیے۔ جب عورت نے دروازہ کھولا، عمر بن خطاب نے فرمایا اے بہن آپ کیا کر رہی ہو، کیا پکا رہی ہو؟ آپ کے بچے بھوک سے نڈال ہو چکے ہیں، آپ یہ کیا تماشا کر رہی ہو؟ اس عورت نے عرض کی علی جا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو دلاست دلا رہی تھی، بچے اس دلاسے میں واولا کر کے بلا کر سو گئے، میں کہیں چوری نہیں کر سکتی، میں سود نہیں کھا سکتی، میں ظلم نہیں کر سکتی ہوں، اگر میں ظلم کروں، چوری کروں، سود کھاؤں تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں میری پکڑ ہوگی۔ عمر بن خطاب نے کہا میری بہن آپ ٹھہر جا۔ اس نے فوراً ہی عمر بن خطاب نے اپنے نوکر کو کہا چلو میرے ساتھ، ہم خزانہ بیت المال میں چلے جاتے ہیں۔ جب عمر بن خطاب نے بیت المال جا کر اس عورت کے لیے کھانے پینے کے سارے جو اشیاء ضرورت ہوتی ہے وہ سارا ایک تھیلے میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے غلام اس تھیلے کو میرے کندھے پہ ڈال دے، اور غلام نے کہا بادشاہ آقا میں غلام حاضر ہوں، اتنی بڑی تقریب آپ کیوں کر رہے ہو؟ میں کس لیے ہوں؟ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا مزدور ہوں، یہ تھیلا مجھے اٹھانے دو، یہ تھیلا میں اٹھاؤں گا۔ قربان جاواں وقت کے خلیفے پر، قربان جاواں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا پر۔ کاش اگر آج ہمارے حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حکمرانی کرتے، آج پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوتا، رہتی دنیا تک اس حکمرانوں کا نام زندہ رہتا، کرپشن ختم ہو جاتی، لوٹ مار ختم ہو جاتا، ظلم ختم ہو جاتی، عدل کا بول بالا ہوتا، انصاف کا بول بالا ہوتا۔ ہم نے اسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اسلام کے نقش قدم پر چھوڑ دیا۔ جب سے ہم نے اسلام کے نقش قدم پر چھوڑ دیا، چلنا چھوڑ دیا، ان کے جو واقعات کو، ان کے عدل انصاف کے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا، تو آج ہم سامراج کے غلام بن رہے۔ فرمانے لگا یہ تھیلا میرے کندھوں میں ڈال دو۔ غلام نے سارا تھیلا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں میں ڈال دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12-1 بجے کے بعد وہ سارا سامان لے کر اس عورت کے گھر میں ڈال دیا۔ عورت نے کہا علی جا اتنی بڑی تکلیف کیوں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بہن یہ میرا ایک فرض ہے، میں نے کوئی آپ پر احسان نہیں کیا ہے، یہ میرا فرض بنتا تھا، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں میں مجرم نہ بن جاؤں۔ اے آج کے حکمرانوں سن لو، آج کے وڈیروں سن لو، آج کے بیروکریسیوں سن لو، تم 2-2 کروڑ کے جو ہے نا بیڑ گاڑیوں میں چلتے ہو اور 4-4 نوکر لے کر پھرتے ہو، بینک بیلنس میں مصروف ہو، سیوس بینک بنانے میں مصروف ہو، لوٹ مار کر کے پلاٹ خریدنے میں مصروف ہو، خزانے کو صاف کرنے میں مصروف ہو، سود خانے میں مصروف ہو، اور سستی چیز مہنگا چیز سستا لے جانے میں مصروف ہو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، ہر مظلوم کا ہاتھ ہوگا، تم ظالم و جابر حکمرانوں کی گردن ہوگی، ہر بے بس اور مجبور عوام کا ہاتھ ہوگا، تم جابر اور ظالم حکمرانوں کی گردن ہوگی، ہر بے سہارا،
ہر مظلوم عورت کا ہاتھ ہوگا، ہر غریب اور انسان کا ہاتھ ہوگا، ہر بے سہارا انسان کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ ان کے ٹیکس سے تم یہاں حکمرانی کرتے ہو، ان کی خدمت سے تم یہاں حکمرانی کرتے ہو، ان کے ووٹ سے تم حکمران بن گئے ہو، ان کی محنت سے تم حکمران بن گئے ہو۔ ان غریبوں کا، ان عوام کا ٹیکس کھا کر، ان عوام سے ووٹ حاصل کر کے، ان عوام کی مدد حاصل کر کے، ان عوام سے مالی امداد حاصل کر کے تم حکمران کے حکمرانی سیٹ میں بیٹھ کر، وزارت کے سیٹ میں بیٹھ کر وہی ظلم کرتے ہو عوام پر، مظلوم پر، جو یزید نے کیا تھا۔ یاد رکھو، جو ظلم کرتا ہے، جو لوٹ مار کرتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، جو دھاندلی کرتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن یزید کے ساتھ ہوگا۔ یزید جہنم میں جائے گا، تو آج کے یہ لوٹ مار کرنے والے حکمران بھی یزید کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ جو عدل کرے گا، جو انصاف کرے گا، جو عوام کی خدمت کرے گا، جو مظلوم کی خدمت کرے گا، جو غریبوں کی خدمت کرے گا، کل قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ، حضرت مولا علی کے ساتھ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں فاسق اور فاجر، لوٹ مار کرنے والے بے ایمانوں سے، خود اپنے لیے کھانے والوں سے، خود اپنے کھا پی کر قورمے کھانے والے بڑے بڑے، خود اپنے بکرے کھانے والے بڑے بڑے، جو بڑے بڑے بیوروکریسی بنے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے متمم بنے ہیں، قورمے کھاتے ہیں، کڑھائی کھاتے ہیں، بڑی بڑی بریانی کھاتے ہیں، لیکن عوام کا نہیں پوچھتے ہیں۔ کل قیامت کا دن مظلوم عوام کا ہاتھ ہوگا، تم بڑے جابر و ظالم حکمران اور بڑے بڑے بیوروکریسی کا گردن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، رب العالمین ہمیں چور، فاسق، فاجر، وڈیرے، لوٹ مار کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے حکمران سے، بیوروکریسی سے، دیگر بڑے بڑے اداروں میں کام کرنے والے وڈیروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور مظلوم عوام، غریب عوام کو بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔